میں 2-4 باتیں کروں گا. پہلی بہت ٹائم گزر گیا ہے, پھر باقی لوگ بھی ہیں. سب سے پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ میرے یہ اکلوتے بیٹے تھے, اور جب اس کی شہادت کی آفیشیل نیوز آئی, پتہ تو لگ گیا تھا مجھے جب ٹی وی پہ خبریں آنی شروع ہوئی ہیں. مہران بیس پہ اٹیک ہوا تھا 2011 میں, تو مجھے پتہ لگ گیا تھا شہید ہو گئے, لیکن میں چاہتا تھا کہ کوئی مجھے ایک سرکاری طور پہ اطلاع ملے تاکہ میں اس کو باقیوں کو بھی بتا سکوں. تو یہ تقریباً کوئی 11-11:30 بجے کا ٹائم تھا رات کا, جب مجھے سرکاری طور پہ آفیشیلی اطلاع ملی کہ یہ شہید ہو گئے. تو میں نے سب سے پہلے 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کی اور یہ دعا مانگی. سوری, آپ کا اکلوتا بیٹا تھا, جب شہید ہو گیا آپ کو خبر ملی کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا اکلوتا, آپ نے شکرانے کے نفل ادا کیے؟ پتہ مجھے پہلے لگ گیا تھا, جب جب وہ ہو رہی تھی سلسلے. میں یہ بتانا اس لیے چاہتا ہوں, یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ شہادت کا میں بھی متونی تھا. میں بھی کارگل کے ٹائم پہ بارڈر پہ تھا, اور میں 2 دفعہ تقریباً, ویسے تو 3 دفعہ, لیکن 2 دفعہ بالکل ڈائریکٹ فائر سے بچا ہوں. تو میرا بڑا آرزو تھی, یہ اس وقت چھوٹا تھا, تو اس نے ریس جیت لی میرے سے. آپ باپ غازی بیٹا شہید, اس پاکستان کے لیے بالکل کلیپنگ بنتی ہے جی. باپ جو ہے وہ غازی ہے اور بیٹا شہید ہے. اور دوسری بات میں یہ بتاؤں کہ یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بھی ایک بیٹا, انہوں نے بھی اپنا بیٹے کو پاکستان کی نظر کیا ہوا ہے. یہ میرا خیال ہے شاید کم لوگوں کو پتہ ہو, میں ان کے ساتھ بہت سارے پروگرام میں شامل ہو چکا ہوں. راشد صاحب کے لیے راشد صاحب ہمیشہ, اور یہ بہت عزت کرتے ہیں, بہت دعائیں دیتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں. میں یہ بات اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ شہادت کا جو درجہ ہے وہ یہ ایسا ہے کہ میں یہاں پہ اس وقت کرنل جعفر کی حیثیت سے نہیں بیٹھا, میں ایک شہید کے والد کی حیثیت سے بیٹھا ہوں. تو یہ چیز جو مجھے ملی ہے, یہ میں آپ کو اس کا میں ذاتی اس کے کوئی الفاظ نہیں ہے. اور ایک جو خاص بات اور میں بتانا چاہوں گا کہ میں نے کبھی اس کی برسی نہیں منائی, میں نے ہمیشہ جشن شہادت منایا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور جشن میں اس لیے یہ کہ میری پوری فیملی ماشاءاللہ, میں اب میری باقی 3 بیٹیاں ہیں, وہ تینوں میرڈ ہیں, آگے ان کے بچے ہیں, اور میرے تمام بھائی بھتیجے, یہ وہ سب جتنے بھی رشتہ دار ہیں, میں ان کے لیے ایک یعنی نیگیٹو یا افسردہ اثر نہیں چھوڑنا چاہتا. میں ان کے لیے ایک ایسی چیز چھوڑنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کو پازیٹیو لیں. اور ابھی ماشاءاللہ میرے جو اگلی جنریشن ہے اور اس سے اگلی جنریشن, وہ اس چیز کو ریئلائز کر چکی ہے, اور وہ بڑے پراؤڈلی بتاتے ہیں کہ ہم یاسر ماموں ہمارے شہید ہیں, یا میری بیٹیاں بتاتی ہیں میرے بھائی شہید ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو بڑا ایک امپیکٹ گیا ہے. دوسرا, انہوں نے انٹروڈکشن میں بتایا فوج کے بارے میں. میں اکثر یہ بات, مجھ سے جب یہ انٹرویو وغیرہ ہوتے رہے ہیں ISPR کی طرف سے, ٹی وی کی طرف سے اور باقی جگہ, تو میں 2 باتیں کرتا تھا. میں کہتا تھا کہ ایک تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایز اے نیشن ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ہر وقت تیار ہیں. اور آپ نے اس کا ابھی جو لاسٹ یہ ہوا ہے سلسلہ مئی میں, اس کو آپ نے دیکھ بھی لیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈرنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ ہم ہر وقت تیار ہیں. اور اس فوج کو آپ کائنڈلی ایک چیز اور میں بتاؤں, فوج کو الگ نہ سمجھے کائنڈلی. آپ ہی لوگ ہیں جو فوج ہیں, اور آپ ہی لوگوں کے جو بچے بڑے بھائی بہن سب وہی فوج ہے, وہی بارڈر پر ہیں. میرا خیال ہے جتنے بیٹھے ہوئے ان میں سے کچھ نہ کچھ ایسے ضرور ہوں گے جن کا بھائی بہن بیٹا کوئی نہ کوئی فوج میں ہوگا. تو اس لیے فوج کو کوئی الگ ایک اینٹی نہ سمجھے, وہ پوری ایک ایسی چیز ہے کہ وہ بالکل آپ لوگوں کے ساتھ ہے. صرف فرق یہ ہے کہ وہ کیونکہ ڈیوٹی ایسی ہے کہ انہیں ایک ہر وقت ایک خطرے کے سامنے موجود رہنا ہوتا ہے. اور دوسری بات میں یہ بتاؤں کہ ہم یعنی ہر وقت تیار بھی ہیں, اور آپ بالکل اس چیز سے یہ میں آپ کو شورٹی دے سکتا ہوں کہ ہماری فوج خاص طور پہ, اور وہ کیونکہ آپ لوگ کیونکہ فوج کے ساتھ ہیں اس لیے بڑے حوصلے میں ہیں, اور ہر وقت ہر چیز ہر مقابلے کے لیے تیار ہے. اور ابھی بھی آپ خبریں سنتے رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی شہادت کی خبر آپ کو پتہ لگتی رہتی ہے دہشت گردی کے حوالے سے بھی. تو
کوئی کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے کسی میں, کوئی یہ نہیں ہے کہ جی اگر میں شہید ہو گیا یا میں جان گنوا بیٹھا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. سب تیار ہیں. اور یہ حوصلہ ہمیں, یقین کرے آپ, جو ہماری قوم ہے, ہمارے جو بھائی بہنیں بچے بزرگ ہیں, یہ ان کی وجہ سے ہے. آخر میں میں آپ کو ایک یاسر کا ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گا. جی شور. جو میرے آنے والی نسلوں کے لیے خاص طور پر ہے. میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے بھائی بچوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. یاسر نے 2 دن پہلے شہادت سے اپنے فیس بک پہ ایک اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کیا تھا, ہارڈ ٹو بیئر انبیئربل نیڈ گٹس. جو ممکن ترجمہ ہے, اگر ناممکن کو ممکن تو بنایا جا سکتا ہے تو پھر اس کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے تو ہم حاضر ہیں. اور 2-3 اگر اجازت دیں بھائی صاحب, شعر میں کچھ 1-2 ہیں میرے دوستوں نے لکھے ہیں, یاسر کے لیے لکھے, لیکن میں یہ تمام شہداء کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں, آپ کے بھائی کے لیے بھی, بیٹے کے لیے بھی. توقیر وطن پیش نظر ہوتی ہے جن کے, رکھ کے جان ہتھیلی پہ وہ لڑتے ہیں عدو سے. عباس کا نوکر ہوں, شجاعت کا دھنی ہوں, یاسر نے یہ پیغام لکھا اپنے لہو سے. 2 شعر اور ہیں. ظلمت شب سے عقیدت ہی نہیں تھی اس کو, غیر کے ذکر سے رغبت ہی نہیں تھی اس کو, نسل قابیل سے قربت ہی نہیں تھی اس کو, بھاگنے والوں سے نسبت ہی نہیں تھی اس کو, اپنی منزل پہ ڈٹا رہنا ہی مسروری تھی, یاسر عباس کے یہ خون کی مجبوری تھی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, کیا بات. بہت دعائیں, اور یہ مجبوری ہمارے ہر جوان کی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی کرن صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اور اعزاز ہے ہمیں کہ آج ایک غازی ہمارے اندر موجود ہے, اور بیٹا جو ہے وہ منصب جو ہر کوئی پاکستانی کی خواہش, ہر مسلمان کی خواہش, شہادت کا منصب رتبہ حاصل کیا. یہ قبلہ فرما رہے ہیں, غازی کی بات کرتے ہیں. غازی سب غازی ہیں, ہم لوگ جتنے بیٹھے ہیں سب غازی ہیں. یقین کریں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی موقع پہ کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ گزرا ہوتا ہے جو ہم غازی بن کے آتے ہیں. پراؤڈ فادر کے حیثیت سے میں صرف ایک جملہ بولوں گا کہ پراؤڈ کا مطلب اردو میں 2 مطلب ہیں, غرور اور فخر. کرنے کو تو دل چاہتا ہے غرور, لیکن فخر ہے مجھے کہ میں ایک شہید کا والد ہوں. کیا بات ہے.